میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اندرون لاہور کی ہر گلی، ہر محلے اور ہر کوچے کی ایک تاریخ ہے، اور یہاں کی گلیوں کے ناموں کے پیچھے نہ صرف ایک ہسٹری ہے بلکہ بہت سے قصے اور کہانیاں بھی ہیں۔ یہ جس تنگ سی گلی میں موجود ہوں، یہ بھی اندرون لاہور کی ایک ایسی ہی گلی ہے جس کی تاریخ کبھی بتائی ہی نہیں گئی۔ 500 سال پرانی اس تاریخی گلی میں مغل دور کے وہ اہم لوگ رہتے تھے جن کے بغیر شاہی اعلانات عوام تک پہنچانا ناممکن تھا۔ اس گلی کا نام کوچہ سدا کارہ ہے اور یہاں مغل سلطنت کے صدا کار رہتے تھے، وہ صدا کار جن کو کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ کیا دلچسپ لوگ تھے۔ کوچہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کوچہ نکارسیاں والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میں اس گلی کی تلاش میں جب بھی موچی دروازے آیا تو بہت سے لوگ اس تک پہنچنے کا ہر دفعہ مجھے مختلف راستہ سمجھاتے رہے۔ اندرون لاہور کی گلیوں کا نیٹ ورک بھی تو اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ دہلی دروازے کی ایک گلی میں داخل ہو کر باہر نکلے تو پتہ چلتا ہے کہ اب آپ اکبری دروازے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ خیر، یہ گلی موچی دروازے میں موجود ہے۔ میں اس گلی تک پہنچنے کے لیے مسجد سالے کمبو کے پیچھے موجود مصروف بازار میں چلا جاتا ہوں۔ یہاں تھوڑا آگے جا کر ایک پکوڑوں والی دکان آتی ہے۔ یہ دکان بھی اپنے اندر ایک کہانی ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا طوفان، اس دکان پر رش ہی رہتا ہے۔ یہ بہت پرانی دکان ہے اور اس کے پکوڑوں میں شاید کوئی جادو ہے جو یہاں رش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس دکان کے ساتھ یہ گلی کوچہ سدا کارہ کو جا رہی ہے۔ اس گلی کی تاریخ کبھی لکھی نہیں گئی، البتہ مغل سلطنت کی کتابوں میں آپ کو صدا کاروں کے بارے میں معلومات ضرور ملیں گی۔ میں نے بھی اس گلی کی تاریخ مقامی لوگوں سے ہی اکٹھی کی ہے۔ اس گلی میں رہنے والے صدا کار مغل سلطنت کے بہت اہم لوگ تھے۔ دراصل یہ وہ زمانہ تھا جب کمیونیکیشن کے لیے موبائل، ٹیلی فون، ٹی وی یا ریڈیو وغیرہ تو موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن شاہی فرمان اس کے باوجود ہر روز، ہر تھوڑے تھوڑے لمحے بعد جاری ہوتے رہتے تھے اور انہیں عوام تک پہنچانا بھی ہوتا تھا۔ تو شاہی فرمان یہاں رہنے والے صدا کار عوام تک پہنچاتے تھے۔ یہ صدا کار بہت دلچسپ لوگ تھے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آوازیں بہت بلند ہوتی تھی۔ ادھر شاہی محل سے کوئی فرمان جاری ہوتا تو یہ پورے شہر میں جہاں جہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا وہاں بلند آواز میں شاہی فرمان پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ اب یہ شاہی فرمان ہوتے کیا تھے؟ یہ شاہی فرمان ہوتے ہوں گے نئے ٹیکسز کے حوالے سے، کسی نئی پالیسی کے متعلق، مارکیٹوں کے اوقات کار کے بارے میں، مجرموں کی سزاؤں کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بھی موجود تھی اور سسٹم بھی۔ ان صدا کاروں کا ایک اور بھی اہم کردار تھا۔ مغلوں کے دور میں جب اس شہر کے باہر دیوار موجود تھی اور شہر کے ہر داخلی دروازے پر محافظ تعینات ہوتے تھے، وہیں یہ صدا کار بھی ان دروازوں پر ڈیوٹی دیتے تھے۔ ان داخلی دروازوں پر ان کی ڈیوٹی بہت دلچسپ ہوتی تھی۔ دروازوں پر موجود صدا کار صدا لگاتے تھے شاہی قافلے کی آمد یا روانگی کے لیے۔ ان دروازوں پر موجود صدا کاروں کی دو طرح کی صدائیں ہوتی تھیں۔ ایک صدا جو یہ لگاتے تھے وہ دروازے کے باہر کی جانب منہ کر کے لگائی جاتی تھی۔ یہ صدا تب لگائی جاتی تھی جب شاہی قافلہ شہر میں داخل ہونے والا ہوتا تھا، اور اس صدا کا مقصد شاہی قافلے کو انفارم کرنا ہوتا تھا کہ ان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور دوسری صدا شہر کے اندر کی جانب لگائی جاتی تھی۔ اس صدا کا مقصد لوگوں کو انفارم کرنا ہوتا تھا کہ شاہی قافلے کی آمد ہے اور ان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ اور صدا کار کی صدا کے بعد لوگ قطار در قطار کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھوں میں پھول لیے شاہی مہمانوں کا استقبال کرتے تھے۔ یہ صدا کچھ اس قسم کی ہوتی تھی۔ ملاحظہ فرزند ہمایوں آفتاب مغلیہ شہنشاہ ہند بادشاہ جلال الدین محمد تشریف لا رہے ہیں۔ مغلوں کے بعد سکھوں کا دور آیا، لیکن یہ صدا کار بدستور اپنا کام کرتے رہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے صرف صدا کاروں کی وردیاں تبدیل کر دی تھی۔ سکھوں کے بعد انگریزوں کا دور آیا اور وہ اپنے ساتھ الارم سسٹمز اور لاؤڈ سپیکرز لے کر آئے تو صدا کاروں کی ضرورت خود بخود ختم ہو گئی۔ اندرون لاہور کی ان تنگ گلیوں میں چلتے ہوئے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ یہاں کی ہر اینٹ، ہر دروازہ اور ہر بالکنی اپنے اندر ایک کہانی لیے ہوئے۔ اس گلی میں سے ہی چند دوسری گلیوں کو کنیکٹ کرنے کے راستے بھی ہیں جو بہت ہی تنگ ہیں۔ یہاں آپ کو پرانے گھر اور ان کے باہر لکڑی کے دروازے، بالکنیاں اور کھڑکیاں نظر آتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ کچھ دروازوں پر تالے لگے ہوئے،
यहाँ हर वक्त लोगों का रश रहता है। आपको जगह जगह मोटरसाइकिल्स खड़ी नजर आएंगी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि माजी में इस गली का माहौल कितना दिलचस्प और बारौनक होता होगा। यहाँ सुबह से शाम तक सदाकारों की चहल पहल होती होगी। शाही दरबार से जब नए फरमान जारी होते होंगे तो यहाँ के सदाकार तैयार होकर अपने फराइज की इंजामदही के लिए रवाना होते होंगे। इस गली के सदाकार अपने मखसूस शाही लिबास में मलबूस होते होंगे और शायद उनकी वर्दियों का मखसूस रंग और उसमें शाही अलामतें होती होंगी जो इन सदाकारों की शनाख्त का हिस्सा होती होंगी। चाहे मुगल दौर हो, सिख, ब्रिटिश या आज का दौर, लाहौर एक अजीम शहर था, है और रहेगा। लेकिन एक चीज जो इस गली की अलार्मिंग है वो ये है कि ये सारी गली बहुत तेजी से कमर्शियल होती जा रही है। यहाँ जा बजा कमर्शियल प्लाजे नजर आते हैं जिनमें खिलौने बेचने वालों की और दूसरी मुख्तलिफ चीजें बेचने वालों की दुकानें हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि 70 की दिहाई तक इस मोहल्ले में तारीखी घरों की भरमार थी, लेकिन सन 2000 के बाद ये इलाका रफ्ता रफ्ता कमर्शियल होना शुरू हो गया। यहाँ मुख्तलिफ प्लाजे बनना शुरू हो गए। लोगों ने अपने घर जिन्हें फरोख्त किए वो कारोबारी लोग थे जिन्होंने पुराने घरों को गिराकर दुकानें बना ली। इसी तरह बाज पुराने घरों को गिराकर उनकी जगह नए घर बना दिए गए और अभी कुछ अरसे में तो यहाँ बहुत ही रफ्तार से प्लाजे तामीर हुए। इस गली का एक कल्चर था जो प्लाजों और दुकानों की तामीर खाती जा रही है। अब इस गली में चलते हुए आपको बहुत सी छोटी बड़ी खिलौने बनाने वालों की दुकानें नजर आएंगी। वक्त गुजरा तो ये कूचा सदाकारा से बाजार सदाकारा हो गया और इससे मुल्हिका गलियों में किसी का नाम गुजर गली तो किसी का नाम कुछ हो गया। लेकिन इस कूचे में रहने वालों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं कि वो अब कहाँ रहते हैं। और अब जो लोग यहाँ रहते हैं वो इस तारीखी गली की अहमियत से भी वाकिफ नहीं है। हम अंदरून लाहौर की ऐसी तमाम गलियों, कूचों और मोहल्लों की तारीख पर खोज भी कर रहे हैं और आप तक उनसे मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस भी लेकर आते रहेंगे। आप में से भी कोई अगर ऐसी किसी गली, मोहल्ले या कूचे का रिहायशी है और वहाँ की तारीख जानता है तो हमें ज़रूर बताएं। चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमारा राब्ता नंबर भी मौजूद है। हमारी हुकूमत को इन गलियों, कूचों की बहाली के बारे में बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए और यहाँ होने वाली गैर कानूनी तामीरात को रोकना चाहिए।